Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ یوسف میں اس کے کل 12 رکوع ہیں اور 12 رکوعات میں سے جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر، ان کے قصے پر مبنی ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، الف لام را، اور پھر ان حروف مقطعات کے بعد اسی ترتیب سے یعنی قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ یعنی وہ جو فصاحت و بلاغت اور وہ جو کیفیت عربی زبان میں ہے وہ بہرحال دوسری کسی زبان میں میسر نہیں آئے گی، اس لیے عربی زبان کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کے مختصر یعنی الفاظ میں جو مفاہیم پوشیدہ ہیں ان تک پہنچ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بہت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ یقیناً جاننے والوں میں سے نہیں تھے۔ احسن القصص قرار دیا اللہ نے اس واقعے کو، واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ، احسن واقعہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اب یہ ذرا کچھ باتیں نوٹ فرما لیں۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ، سب سے عمدہ قصہ۔ اور اس قصے کی ایک اسپیشلٹی بہرحال یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے نبیوں کے واقعات پڑھیں گے، ہم اب تک جتنے آیات اور صورتیں پڑھائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں۔ یعنی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں مختلف ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر آپ کو ملے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کی خاص اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا واقعہ یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر بیان ہوا ہے، ایک ہی جگہ پر پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، حصوں میں نہیں ہے، ٹکڑوں میں نہیں ہے کہ آپ کو جوڑنا پڑے اور ان کو جمع کرنا پڑے اور ایک واقعہ بنانا پڑے، بلکہ ایسا ہے کہ پورا واقعہ ایک ہی جگہ پر بیان ہوا۔ اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے ذرا ایک آدھ بات میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے شاید کہ یہ کوئی لو سٹوری ہے جو بیان ہونے لگی ہے، کوئی ایک ایسی کہانی ہے یوسف و زلیخا کی معاذ اللہ جو ہمارے سامنے بیان ہوگی، اور ہم بیان کرنے والے بھی بہرحال یہ غلطی کرتے ہیں کہ اسے اس طرح بیان کرتے ہیں، اور پھر سمجھنے والے بھی اس کے حوالے سے یہی ذہن بنا کر رکھتے ہیں کہ شاید کسی کوئی لو سٹوری ٹائپ، کوئی ڈرامہ، کوئی یعنی اس قسم کی سٹوری ہمارے سامنے آنے لگی ہے، اور اسی اعتبار سے وہ اپنا ذہن بنا کر رکھتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو ہوگی۔ حالانکہ اللہ نے اسے احسن القصص کہا ہے، سب سے عمدہ قصہ۔ مراد معلوم ہوتی ہے کہ اس قصے میں اس کے ایک ایک لفظ میں، اس کے ایک ایک جملے میں، اس کی ایک ایک آیت میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے موتی رکھ دیے۔ اور بہرحال ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بجائے اس کو کہ کسی ڈرامہ سیریل کی سٹوری سمجھنے کے، ہم اس قصے میں سے اپنے لیے ہدایت تلاش کریں کہ ہمارے لیے ہدایت کے کیا کیا پہلو اس قصے میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ تعارف بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک ہے،
یعنی کل حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 میں سے 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین تھے اور باقی 10 بیٹے جو ہے وہ پہلی بیوی سے تھے. اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. اگر آپ لوگوں کی توجہ برقرار رہے گی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ جتنا ہو سکے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت کہاں پوشیدہ ہے. یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جی انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب 2 باتیں ذرا غور سے سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کا آنا یہ کسی عام شخص کو بھی خواب آ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خواب سچا ہی ہو، درست ہی ہو. اللہ کے نبیوں کا ایک خاصہ رہا ہے، نبوت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی رہی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، وہ دین میں حجت ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو اگر کوئی خواب آئے گا تو اسے دین میں حجت قرار نہیں دیا جا سکتا. اور پھر یہ بھی سمجھیے گا، ہم آگے بھی اس کا انشاءاللہ دیکھیں گے تفصیل سے، کہ اب یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا علم بھی اللہ کی طرف سے خاص طور پہ ودیعت کردہ علوم میں سے ہے. دینی علوم کا ایک حصہ ہے خوابوں کی تعبیر بتانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنا چہرہ انور موڑ کر صحابہ کی طرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود کچھ خواب میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرما دیا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا اور مجھے اس سے یہ مراد معلوم ہوتی ہے اللہ کی. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند یہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اور اس سے غالب گمان مفسرین نے یہ لیا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں. کل 12 بھائی تھے، 12ویں یوسف علیہ السلام خود تھے، 11 بھائی. اور غالب گمان یہ ہے کہ سورج سے مراد والد ہیں اور چاند سے مراد والدہ ہیں. اور دیکھیے کیسی خوبصورت مثال اللہ نے اس خواب کے ذریعے سمجھائی ہے کہ یعنی وہ جو سورج کے بارے میں ہم جتنی چیزیں دیکھتے ہیں نا وہ ساری کی ساری باپ میں پائی جاتی ہے. سورج کی حدت، ٹھیک، چاند میں کتنی بھی روشنی آ جائے وہ فصلوں کو پکانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے ہی، لیکن سورج جو ہے وہ فصلوں کے پکنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی روشنی. تو بہرحال سورج میں ایک چبھنے والی حدت بھی ہے، اسی طرح باپ میں ایک تھوڑی سی سختی کا معاملہ بھی ہے. سورج میں جہاں پالنے کی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح باپ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نشو و نما کرتا ہے. دوسری طرف چاند کا معاملہ اور ہے، روشنی چاند میں بھی ہے، راستہ چاند بھی دکھاتا ہے، لیکن چاند کی روشنی نرم ہے، چاند کی روشنی ذرا میٹھی ہے، چاند کی روشنی چبھنے والی نہیں ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے. یہ ساری صفات ماں میں بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو شمس سے مراد کیا محسوس ہوا؟ باپ، اور چاند سے والدہ. رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو سجدہ ہے مفسر لکھتے ہیں یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو الہ کو کیا جاتا ہے، جو کسی خدا کو کیا جاتا ہے، تعظیمی سجدہ، تعظیم کے طور پر. یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اور یعنی تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا. اور سجدے سے مراد نہیں کہ بالکل ہی گر پڑے، بلکہ یہ کہ ذرا تعظیمی طور پر جھکے. قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے اور بڑی بری تدبیر کریں گے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انتہائی دانشمند انسان تھے. اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے
کہ یہ جو بھائی ہیں ان کے درمیان، اور خاص طور پر اگر ستیلے ہوں تو ان میں بہرحال ایک جلسی فیکٹر آ سکتا ہے. یہ اگر یہ دیکھیں گے کہ ہمارا بھائی ہے، ہم سے چھوٹا ہے لیکن ہم سے زیادہ آگے جا رہا ہے منازل اور درجات کے اعتبار سے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے حسد کی کیفیت میں خدا نہ خواستہ مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے اپنے اس خواب کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے یعقوب علیہ السلام کے، یعنی وہ باقی 11 بھی حضرت یعقوب ہی کے بیٹے ہیں نا، اولاد تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان میرے ان باقی بیٹوں کو تمہارے خلاف کر دے. اس لیے اپنے اس خواب کو ان کے سامنے ذکر نہ کرنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت کے علوم میں سے ایک علوم ہے خوابوں کی تعبیر بتانا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور انہوں نے اسی اعتبار سے پھر ان کے اس خواب کی کچھ تعبیر بتائی کہ اسی طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا، پسند فرما لے گا. کس چیز کے لیے؟ نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ. اور اللہ آپ کو سکھائیں گے باتوں کی حقیقت کا علم، یعنی خوابوں کی تعبیر معلوم کرنا، اس کا علم بھی اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اور اللہ اپنی نعمت کو آپ پر پورا کریں گے. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اور آل یعقوب علیہ السلام پر بھی. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. جیسے کہ اللہ نے اس نعمت کا اتمام کیا تھا اس سے پہلے آپ کے دو باپوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم. بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف واخوته. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں آیات للسائلین، کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یعنی وہ جو یہود تھے انہوں نے اس طرح کے سوالات پوچھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ وہ یہودی جو تھے وہ فلسطین سے اٹھ کر مصر کیسے پہنچے، کیا پروسیس تھا ان کا یہاں آنے کا. تو اس کا جواب ایک تو دیا گیا کہ وہ سوال کرنے والے، وہ تنقید کرنے والے یہودی جو تھے ان کو ان کا جواب مل جائے. لیکن بہرحال چونکہ قرآن مجید کی آیات عمومی ہیں، صرف تخصیص ان کی اس اعتبار سے نہیں، ہر زمانے میں ان آیات کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے یہ سمجھیں کہ یہ بتایا اللہ نے کہ اس واقعے میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھ دی ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے. اللہ نے اس میں بہت حکمت کی باتیں رکھی ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. جب کہا بھائیوں نے، یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی یہ ہم سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو. یعنی میں نے عرض کیا نا 10 بھائی جو تھے وہ ایک والدہ سے تھے اور 2 دوسرے سے تھے. اس میں یوسف علیہ السلام تھے اور بنیامین تھے. اب یوسف علیہ السلام کو بہرحال اللہ نے نبوت کے لیے چننا تھا، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے، اور ساتھ جو بنیامین تھے وہ سب سے چھوٹے بیٹے بھی تھے. تو ایک یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص محبت اس اعتبار سے تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. اور بنیامین چونکہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے تو سب سے چھوٹی اولاد سے ویسے ہی انسان کو محبت زیادہ ہوتی، لہٰذا یہ سارے آپس میں بیٹھے. اور یہ بڑی نیچرل فیلنگ ہے. ہم عام طور پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ولن سمجھ لیتے ہیں. ہم وہ جس طرح وہی مسئلہ وہی ہے نا شروع والا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی ڈرامے کی یا کسی فلم کی سٹوری سمجھتے ہیں اس کو، اور اسی اعتبار سے جیسے کوئی ہیرو ہوتا ہے اور کوئی ولن ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام ہیرو تھے اور اس کے بھائی جو تھے وہ ولن تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی نیچرل فیلنگ. وہ 10 کے 10 بھائی ملے بیٹھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ یوسف سے اور ان کے بھائی سے یعنی بنیامین سے یہ ابا جی کو کوئی زیادہ ہی پیار ہے، ان کے بڑے لاڈ اٹھاتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور بہرحال بڑے دانشور آدمی تھے. لہٰذا اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر حقوق تو پورے سب کے برابر ادا کرتے ہیں. کسی کے لیے کوئی شے لانی ہے تو سب کے لیے برابر لے کر آنی. لیکن بہرحال محبت کا معاملہ ایک تھا، اور اسی محبت پر انہیں اعتراض تھا. ان بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی ہمارے حقوق پورے نہیں کرتے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ذرا ان کی محبت جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے زیادہ ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. حالانکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہے، ہم تو ایک جتھا ہے، یعنی ہم 10 جو ہیں وہ ایک والدہ سے ہیں، تو لہٰذا ہم زیادہ ہیں تعداد کے اندر. تو ہم تو دونوں چھوٹے ہیں،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے اوپر ابا جی کو اعتماد ہو کہ ہم بڑے ہیں عمر میں اور ہم 10 سے اکٹھے ہیں، تو ہم ابا جی کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو ابھی چھوٹے ہیں دونوں، یہ کیا کریں گے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جی تو بڑی کھلی خطا پر ہے۔ اب یعنی کیفیت جو حسد کی ہے وہ اس حد تک پہنچ رہی ہے کہ والد کو جس کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں لفی ضلال مبین، بڑی خطا کے اوپر، بڑی غلطی کے اوپر۔ معاذ اللہ، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر۔ اب وہ سارے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو قتل کر، اب اطرحوہ ارضا، یا اسے کسی دور دراز جنگل میں کسی زمین پر پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ خاص ہو جائے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ میں نے کہا تھا ایک ایک آیت ہدایت دے گی، ایک ایک آیت روشنی دکھائے گی، ایک ایک جملہ یہ بتائے گا کہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور ہم پہلے کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اندر بھی روزمرہ زندگی کے اندر یہ کتنا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا بس یہ کام ایک دفعہ کر لوں اس کے بعد توبہ کر لوں، بس یہ ذرا تھوڑا یہ گناہ تھوڑے سے کر لوں، اس کے بعد ایک دفعہ جب سٹیبل ہو جاؤں گا، ایک دفعہ جب میرا کیریئر سیٹ ہو جائے گا، ایک دفعہ جب میں یہ فائدہ حاصل کر لوں گا، اس کے بعد یہ چھوڑ دوں گا، پھر نیک ہو جاؤں گا۔ یہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بس یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز جگہ پر لے جا کے پھینک دو، اس کے بعد نیک ہو جانا، توبہ کر لینا۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، یہ جو کہنے والا تھا غالباً اس کا نام یہودا تھا، یہودا، ان 10 بھائیوں میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ یہودا، اسی وجہ سے ان کی قوم کو کیا نام دیا گیا؟ یہود۔ اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، وَالْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور ایسا کرو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اور اسے کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو قتل کرنے کا الزام اپنے سر نہ لو، اس کا گناہ اپنے سر نہ لو، اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، اگر اس کی موت لکھی ہوگی تو خود ہی مر جائے گا، ہم نے اپنے ہاتھ اس کے خون سے ضرور رنگنے، کنویں میں پڑا پڑا مر جائے گا، ورنہ پھر یہ کہ کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا، غلام بنا لے گا، تو تب بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم نے قتل کیوں کرنا ہے؟ قالوا یا ابانا، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے بڑی پوری پلاننگ کر کے اور ہر چیز کو سیٹ کر کے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور آئے اپنے والد صاحب کے پاس، ما لک لا تامنا علی یوسف، کیا ہے آپ کو ابا جی، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر انہوں نے نور نبوت کو دیکھا تھا، اور خواب بھی وہ سن چکے تھے، اور اس خواب کی تعبیر بھی انہوں نے بتائی تھی کہ اللہ نے ان کو چن لینا ہے، لہٰذا وہ خاص ایک کیئر کیا کرتے تھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے لیے چننا ہے، لہٰذا اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ اور بڑی بھرپور ہونی چاہیے۔ تو بھائیوں نے کہا ابا جی آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، اسے ہمارے ساتھ کل بھیج دیں، يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم نے ایک پکنک کا اہتمام کیا ہے، ہم باہر جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اور وہاں ہم گھومے پھریں گے، سیر کریں گے، پکنک منائیں گے۔ تو بھئی یہ تو یوسف ابھی بچہ ہے، چھوٹی عمر میں ہے، ابھی لڑکپن کی حدود شروع ہو رہی ہیں، تو چاہیے کہ ذرا اس کو آپ گھر سے باہر نکالیں۔ آپ نے اس کو گھر کے اندر بند کر کے رکھا تھا، یہ آرگومنٹس آج بھی آپ کو ملیں گے لوگوں سے، آپ نے اپنے بچوں کو گھر میں بند کر کے رکھا ہوا، انہیں ذرا باہر نکالیں، انہیں معاشرے کی ہوا لگنے دیں، ان کے اندر ذرا کانفیڈنس آنے دیں، انہیں ذرا پتہ لگنے دیں کہ انہوں نے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ان کو ذرا اوپن ہونے دیں۔ تو بالکل وہی کیفیت ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں ذرا اس کو اوپن ہونے دیں، اس کو باہر نکلنے دیں، اس کو ذرا ایٹماسفیئر دیکھنے دیں، اس کو ذرا پتہ لگے کہ کیسے معاملات کرنے ہیں۔ تو ہم ذرا جا رہے ہیں ایک پکنک پر، اسی بہانے اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ وہاں کھیلے کودے گا بھی، ریلیکس ہو جائے گا کچھ، اور پھر یہ ہے کہ ذرا باہر کا ماحول بھی دیکھ لے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہی اس کی حفاظت کی بات تو ہم حاضر ہیں، ہم ہیں نا اتنے مشٹنڈے قسم کے، ہم 10-11 بھائی ہیں اس کے، ہم اس کی حفاظت کریں گے کہ اس کو کچھ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی، بے شک یہ اندیشہ مجھے بڑا غمگین کرتا ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ،
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. یعنی تم جنگل میں جا رہے ہو پکنک منانے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ اس پر حملہ کرے اور یہ بچہ ہے اس کا دفاع نہ کرنے جائے، اور تم اپنے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، تم اپنی جگہ پر غافل ہو، اور اس کو وہ درندہ جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. قالوا، تو ان بھائیوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، اگر یوسف علیہ السلام کو، یہ ہمارے چھوٹے بھائی کو، ہمارے اتنے پیارے بھائی کو اگر کوئی بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک اتنے مشٹنڈوں کی جماعت ہیں ہم، تو انا اذا لخاسرون، ہم تو بڑے گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہماری پھر اس باڈی بلڈنگ کا کیا فائدہ، اور ہماری اس جماعت کا کیا فائدہ، اور ہم اتنے بڑے بڑے اس کے بھائی اس کے ساتھ، جن کا 10-11 بھائی اس کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا فائدہ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر پائیں. فلما ذهبوا به، بھائیوں نے کچھ نہ کچھ کر کے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری باتیں سنا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. فلما ذهبوا به، پھر بھائی جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور وہ متفق ہو گئے اس بات پر کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں گے. واوحینا الیہ، اور ہم نے وحی کیا یوسف علیہ السلام کی طرف. کیا خوبصورت الفاظ. انہوں نے اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. کنویں کی تاریکی ہے، گہرائی ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اور سبب محسوس نہیں ہو رہا. میں نے کہا تھا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ایک آیت ہدایت دے گی، ایک ایک جملہ ہدایت دے گا. یوسف وہ اس کنویں کی گہرائیوں اور پستیوں میں ہے، اندھیرا ہے، باہر نکلنے کا امکان نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں جب یوسف علیہ السلام اکیلے رہ گئے، ہم نے سرگوشی کی. اب یہ نبوت والی وحی نہیں ہے کہ کوئی سمجھے نبوت مل گئی کنویں میں، نہیں، ہم نے سرگوشی کی ان تک. لا تنبئنہم بامرہم ھذا، ایک وقت آئے گا ہم آپ کو اس موقع پر لے کے جائیں گے، اس درجے پہ لے کے جائیں گے کہ آپ اپنے بھائیوں کو ان کے اس فعل سے آگاہ کریں گے. ہم آپ کو عزت والا مقام دیں گے ایک وقت میں. وہم لا یشعرون، جبکہ بھائی اس وحی کی خبر نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کنویں کی گہرائیوں میں اور اندھیروں میں اور تاریکیوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی اور ان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا، اور مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ کہیں اگر اللہ کے دین کے راستے میں چلتے ہوئے تم کسی تاریکیوں میں ڈوب گئے، کہیں مشکلات میں گھر گئے، کہیں اکیلا محسوس کیا تم نے اپنے آپ کو، تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کان میں بھی سرگوشی کر کے تمہیں یقین دلائے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تمہیں ان تاریکیوں میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں ان مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور اب عشاء کے وقت اب انہوں نے کیا کیا، وہ کرتا لیا، ایک یوسف علیہ السلام کا کرتا اتروا لیا تھا، اس کرتے کے اوپر کسی کو جانور کا خون لگایا، اور اس کرتے کو لے کر رات عشاء کے وقت روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے ابا جی کے پاس آ گئے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.